بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر یہاں جمع ہیں، اللہ کریم آپ سب کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے سلے میں دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی خاطر ہی مجھے یہاں مدعو کیا گیا، حضور کے ذکر کی ہی یہ مجلس ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ وقت کے اعتبار سے میں آج اختصار سے بیان کروں گا، تھوڑا وقت بیان کروں گا کیونکہ صبح انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں بھی یوم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب ہے، مجھے واپس سفر بھی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بیان کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ آپ کا جذبہ میں دیکھوں تو پھر اسی جذبے سے میں بھی بیان کروں۔ اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی سونے کا ثبوت دیتا ہوں، اگر آپ ہونے کا ثبوت دیں تو میں بھی ہونے کا۔ بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ کون کون زندہ نبی کا زندہ غلام بیٹھا ہے؟ زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر بات کروں گا لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف انداز میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا، مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سارا قرآن ہمارے آقا کی مداح بیان کرتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے کہا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے متعلق تو کچھ بتائیے، ذرا حضور کی شان تو بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ لے، اول تا آخر قرآن میرے آقا کی ثنا بیان کرتا ہے۔ تو مختلف مقامات پہ اللہ نے میرے آقا کی ثنا کو بیان کیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ بس یہی میرا عنوان ہے، میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے، قرآن و حدیث سے میں نے اسی کی تفسیر میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، موضوع میرا انا ارسلناک شاہدا ہے، لیکن یہاں رکے بغیر آگے جایا نہیں جا سکتا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اب میں نے اس آیت کا ترجمہ جاننا چاہا، میں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہا، میں نے کہا حضور کی اتنی خوبصورت شان ہے اس پہ بیان کیا جائے۔ میں نے ترجمہ اٹھایا تو ایک شخصیت کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا، میں نے دیکھا تو انہوں نے یا کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ایہا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نبی کا ترجمہ خالی نبی، پھر آگے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یا کا بھی ترجمہ کر دیا، ایہا کا بھی ترجمہ لکھ دیا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ بھی لکھ دیا۔ یہ نبی کے ترجمہ میں گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نبی کا ترجمہ خالی نبی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے جب میں نے پڑھا نا تو میں سمجھا یہ ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور ہے، ذرا عربی کمزور ہوگی، نبی کا مطلب نہیں آتا ہوگا تو نیچے بھی نبی لکھ دیا ترجمے میں۔ پھر میں سوچنے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا اگر نبی کا ترجمہ، اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ نہ کرتے، اگر عربی ہی کمزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ میں سوچنے بیٹھا
بیٹھ گیا؟ اگر عربی کمزور ہے تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ اور اگر عربی مضبوط ہے تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میں بڑے غور کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، عربی کمزور نہیں، ترجمہ کرنے والے کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ نبی کا ترجمہ کرے تو کیسے کرے؟ اگر نبی کا ترجمہ کر دیا تو یہ جو اپنے عقیدے کی گٹھری اٹھائی بار گلی گرنے میں پھرتا ہے، خالی لوٹا رہ جائے گا، عقیدہ باقی نہیں بچے گا۔ اگر نبی کا ترجمہ کر دیا تو عقیدہ کہا جائے گا، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی بیمان کا نہیں پڑھنا، ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کا پڑھو جسے امام محمد رضا خان کہتے ہیں، اس کا پڑھو جو ترجمہ پڑھو جسے کنز الایمان کہتے ہیں، جو خالی نام کا خزانہ نہیں ہے، جو انسان کے دل میں صاحب قرآن کی محبت کو منزل کر دیتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا نبی کا ترجمہ کیوں نہیں دیا؟ کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے نبی کا ترجمہ؟ کہا نبی کا ترجمہ ہے خبر دینے والا۔ میں نے کہا پھر کہیے گا؟ کہا خبر دینے والا۔ میں نے کہا صرف خبر دینے والا؟ کہا ہاں صرف خبر دینے والا۔ تو میں نے کہا آج اگر میں گوگل اٹھاؤں اور گوگل پہ کچھ لکھوں تو گوگل دنیا جہان کی خبریں دے دیتا ہے، لیکن میرے نبی تو خاتم النبیین ہیں، میرے نبی تو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، میرے نبی کے بعد تو کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، میرے نبی تو تاجدار ختم نبوت کی شان والے ہیں۔ تو نبی خالی خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا آج درجہ حرارت کیا ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ جو خبریں عام عقل جان سکے وہ نبی سے نہیں پوچھی جاتی، جو چیز عام آنکھ دیکھ سکے وہ نبی سے نہیں پوچھا جاتا۔ نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام ذہن سوچ نہ پائے، جو عام آنکھ دیکھ نہ پائے، جو سب سے غیب ہو، اس غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا ایوہ النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ہم جب علم غیب بیان کرتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں، یقیناً علماء جلوہ گر ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ تو ہمارے لوگ جس بات میں کہہ جاتے ہیں کہ تم نہ ماننے والے تو کل کی پیداوار ہو۔ یاد رکھنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ جو حضور کا علم غیب نہیں مانتے نا، یہ بھی کل کی پیداوار نہیں ہے، ان کی تاریخ بھی پرانی ہے، اور ان کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہماری تاریخ پرانی ہے۔ ان کو نعمت کہنا یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ تو ان کو کلین چٹ دینے کی ایک طریقے سے ہے کہ یہ نئے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں۔ جتنے پرانے ہم ہیں نا علم غیب ماننے والے، اتنی پرانے یہ ہیں نہ ماننے والے۔ میں بات بیان کرتا ہوں، ان کا دل نہ دکھے نا کہ ہمیں نیا کہہ رہے ہیں، چلو بات بیان کر دیتا ہوں۔ ان کی تاریخ بھی پرانی ہے، ان کی تاریخ بیان کر دوں ذرا۔ میرے نبی ممبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، مجھ سے سوال کرو، جو خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں یہاں بیٹھے تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس وقت عرش آسمان سے اوپر کی خبر چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے دے دوں گا، اس وقت دنیا کے کسی مقام کی خبر چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے دے دوں گا، جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، جو ہونا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، قیامت کے میدان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا، قیامت کے بعد کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں یہاں بیٹھے بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سلونی ما شئتم، سوال کرنا تمہارا کام ہے، گویا کہ جواب دینا میرا کام ہے۔ جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا بعض منافق تھے، اسی مجلس میں بیٹھتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھتے تھے، ظاہراً داڑیاں بھی تھی، جبے بھی تھی، دستاریں بھی تھے، سب کچھ تھی، اسی مسجد میں بیٹھتے تھے۔ غور سے سننا، منافق تھے، بیٹھتے مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، رومال بھی ہوں گے، جبے بھی ہوں گے، سب کچھ تھا۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ مجھ سے سوال کرو، ہر چیز کی خبر تمہیں یہاں بیٹھے عطا فرماؤں گا، ہر چیز جاننے والا ہوں، وہ منافق باہر نکلے، گلی میں بات شروع کر دی۔ کہا دیکھو ذرا، کہتے ہیں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے، کہہ رہے ہیں میں
ہر غیب جانتا ہوں۔ اگر اتنا ہی غیب جاننے والے ہیں تو یہ ہمیں پہچانتے کیوں نہیں کہ ہم جاسوس ہیں؟ یہ ہمیں پہچانتے کیوں نہیں کہ ہم بس ڈرامہ کرتے ہیں، دل سے محبت نہیں کرتے؟ رسول اللہ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، فاطمہ کے بابا ممبر پہ آتے ہیں، حسنین کے نانا ممبر پہ آتے ہیں، علی المرتضیٰ کے آقا ممبر پہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق کبیر و مرشد ممبر پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مجلس سے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو سنو، تم کہتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ارے تم کیا ہو؟ میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف ہوں۔ فیصلہ باد والوں، میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں جھومنا شروع ہو گیا، میں جھومنا شروع ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے پوچھا اس میں جھومنے کی کیا بات ہے؟ حضور نے منافقوں کو پہچانا، یہ بہت بڑی شان ہے، پر تم اس میں اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو دیکھو، جو نبی اس قدر شان والا ہے، اتنے علم والا ہے کہ دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو پہچان سکتا ہے، کیا وہ غلام کے دل کی محبت کو نہیں جان سکتا؟ کیا وہ غلام کے دل کی محبت کو نہیں جان سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تم بات کیا کرتے ہو، رسول کو علم نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے علم غیب مصطفیٰ پہ رسالہ لکھا، یہ آیت اس میں لکھی، کہا اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو سکھا دی ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑی غور کرنا، سنیا تمہارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کا شکر کیا کرو، ہم نے عقیدہ لاہور سے پہلے یا بعد کسی بازار سے نہیں لیا، ہم نے عقیدہ کسی سڑک پہ خوار ہو کے نہیں لیا، ہم نے عقیدہ کہیں ماتھے رگڑ کے نہیں لیا، الحمدللہ ہم نے عقیدہ لیا ہے تو رب کے قرآن سے لیا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے لیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو سکھا دی ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں غور سے سنیو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے رسول اللہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی کہے رسول اللہ دلوں کے چھپے ہوئے حالات سے واقف ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی رہے رسول اللہ غیب کے علم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے رسول اللہ ماضی یا مستقبل کا حال جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کے علم مصطفیٰ کی ذمہ داری خود لے لی۔ اب جو رسول کے علم پہ اختلاف کرے گا وہ رسول کے سیکھنے پہ نہیں، وہ رب کے سکھانے پہ اختلاف کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول نے کم سیکھا، وہ کہہ رہا ہے رب نے کم سکھایا۔ کہا اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو یہ مان جاؤ یہ دیوار سے آگے اور پیچھے کیا ہے، ما کان و ما یکون کی تمام خبریں اللہ نے حاملہ کے لال کو عطا فرما دی۔ سر عرش، میں بھی ایک شعر پڑھ لوں، میرے سے بھی شعر سن لیں گے۔ سر عرش پر ہے آپ کی گزر، دل فرش پر ہے آپ کی نظر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم کہتے ہو رسول اللہ یہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے۔ یہ تو ہوا یا ایھا النبی، میرا موضوع آگے ہے، میں اس پہ کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب شاہد کہتے ہیں گواہ کو،
اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ شاہد کے لیے یعنی گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا، اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کہا کہ اسی طرح یعنی حضور کو شاہد ماننے کے لیے بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ امام راغب اصفہانی کہہ رہے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ المفردات میں وہ کہتے ہیں الحضور مع المشاہداتی، گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہداتی، کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو۔ سمجھ آئی؟ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ کرے۔ سمجھ آئی؟ گواہ صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے، اپنی آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے جس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ نے اب سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کس کے گواہ ہیں؟ گواہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ الحضور مع المشاہداتی، جس دور کی گواہی دے رہا ہے اس دور میں ہونا ضروری ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے اس مقام پر ہونا ضروری ہے، جس واقعے کی گواہی دے رہا ہے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اب مفسرین کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو شاہد بنایا تو کس پر شاہد بنایا؟ گواہ ہے تو کس کے گواہ ہے؟ کہا سب سے پہلے رسول اللہ کی یہ شان ہے، شاہد لنا، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ یہ فقط ہمارے آقا علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اگر پوچھو کہ دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا دیکھا نہیں ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں آواز آئی تھی، اس نے آواز سے کلام کیا ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا ہے۔ پھر ایک نبی آتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کہا نہیں اس نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہے۔ حضور سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کوئی نہ کہہ سکا کہ ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں کسی سے پوچھو کہ اللہ کو دیکھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے۔ ہر نبی تشریف لائے، ہر ایک سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ دیکھ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ترمذی میں موجود ہے، جب پوچھا دیکھا، فرمایا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں وہ ہوں جس نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا۔ گواہ ہو ہی ہو سکتا ہے جس نے آنکھ سے دیکھا ہو۔ میرے مصطفیٰ واحد وہ ذات ہے جنہوں نے خدا کے چشمدید گواہ ہے، خدا کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے۔ میرے مصطفیٰ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھ کے کہا ہاں لا الہ الا اللہ، دیکھ کر بھی کہا اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم کہتے ہو رسول کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کہا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے لہا ہو بھلا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا؟ اور کوئی غیب کیا آپ سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑا درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑا درود۔ معراج کا مہینہ ہے، وہ شب معراج رات اور وہ سب میں شرکت آج، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑا درود، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑا درود۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا،
اب بڑے غور سے سنیے تمہارے عقیدہ کی بات ہے، یہ تمہارے عقیدہ کی بات ہے۔ عقیدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور عقیدہ پہ ثبوت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ کس کس کا عقیدہ ہے حضور حاضر و ناظر ہے؟ حاضر و ناظر ہے نا مصطفیٰ؟ سنو کیسے حاضر و ناظر ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب شاہد کے لیے میں نے بتایا کہ شاہد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ، حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کرے، اس کو کہتے ہیں حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے اور رسول اللہ کس کس کے گواہ ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ اللہ نے رسول اللہ کو ہر اس کا گواہ بنایا جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا۔ سمجھ آئی؟ رسول اللہ ہر اس کے گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے، کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آئے ایک ملک کے لیے، کوئی نبی آئے ایک قوم کے لیے، اور ہر نبی آئے ایک وقت کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یعدوہا، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، جتنے وقت کے لیے آئے اس سے تجاوز نہیں کیا، جتنے علاقے کے لیے آئے اس سے گویا کہ تجاوز نہیں کیا۔ ہر نبی تشریف لائے، کوئی ایک بندے کے لیے، کوئی ایک خاندان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک محدود وقت کے لیے۔ جب میرے آقا تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے حبیب علیہ السلام آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے، اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے۔ پتہ چلا میرے آقا مشرق والوں کے گواہ ہے، مشرق میں بھی حاضر ہے، مغرب والوں کے گواہ ہے، مغرب میں بھی حاضر ہے، زمین والوں کے گواہ ہے، زمین پہ بھی حاضر ہے، آسمان والوں کے گواہ ہے، آسمان پہ بھی حاضر ہے، سدرہ والوں کے گواہ ہے، سدرہ پہ بھی حاضر ہے، جنت والوں کے گواہ ہے، جنت پہ بھی حاضر ہے۔ یہی تو وجہ ہے امام علی نور الدین حلبی صاحب تفسیر حلبی کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات عرش سے لے کے تحت الثری تک روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ سنت کا میرے مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ میں نے کہا تھا میں نے بات مختصر کرنی ہے، اس لیے آج حاضر ناظر ہیں یا نہیں اس پر دلیلیں نہیں دوں گا، یہ تو ہر کوئی آپ کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ علماء اہل سنت کو علماء حق ہیں، ان کو سلامت رکھے۔ اس میں تو آپ کو بہت سی دلیلیں یاد ہوگی کہ رسول اللہ آج حاضر و ناظر ہیں۔ آج میں آپ کے آگے ایک اور بات رکھتا ہوں تو شاید آپ نے پہلی نہ سنی ہو، اور ایسی بات نہیں کر جاؤں گا، اس پہ قرآن اور حدیث سے ثبوت پیش کروں گا۔ تم کہتے ہو رسول آج حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ سنو، میرے مصطفیٰ تب بھی حاضر و ناظر تھے جب رسول اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا۔ حضور کی اصل نور ہے، یہ کم و بیش 1400 سال پہلے حضور لباس سے بشریت کے ساتھ آئے ہیں، لباس سے بشریت کے ساتھ کم و بیش 1450 سال قبل آئے ہیں، ورنہ حضور علیہ السلام نور بن کے ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ اس پر میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں اگر علماء بیٹھے ہیں تو یہاں جو کاف ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، جیسے اگر تو کہے رَأَيْتُ زَيْدًا رَاكِبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا نا رَأَيْتُ زَيْدًا رَاكِبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو اگر اب یہاں کوئی سوال کرے گا نا کہ زید فیصل آباد سے سوار ہوا یا جھنگ سے سوار ہوا، تو اس کا مطلب کہ اس کی گرامر کمزور ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا کہ زید دائیں جانب سے سوار ہوا یا بائیں جانب سے سوار ہوا، اس کا مطلب سوال کرنے والے کی گرامر کمزور ہے، کیونکہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے زید کو سوار ہوتے دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے میں نے ابھی دیکھا لیکن زید پہلے کا سوار تھا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یہاں کاف ضمیر اسی طرح ذوالحال ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فیصل آباد والوں کہ آپ کو بھیجنے کے بعد 40 سال بعد آپ کو کوئی مقام ملا اور 40 سال بعد آپ حاضر و ناظر ہوئے، کہا نہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس حال
نے بھیجا کہ آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. یعنی آپ لباس سے بشریت کے ساتھ ابھی آئے ہیں، حاضر و ناظر آپ پہلے سے تھے. اس پہ قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام وہ کیا ہی حال ہوگا. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ. جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی حال ہوگا جب ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. اب حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا، پہلے آپ نے آیت سن لی نا، یہ واقعہ کیا ہے. ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور پھر سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے. اب حدیث بخاری سنو. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا کہ سیدھے کیوں نہیں ہوئے، تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، ہم کیسے سیدھے رستے پہ آتے، ہم تک تو پیغام پہنچے ہی نہیں. جھوٹ بولیں گے کہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچایا، حالانکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے کہ دکھائے گا خدا شان حبیب ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، تم نے پیغام نہیں پہنچایا جو ہم نے دیا تھا لوگوں تک. سب نبی عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیری دی ڈیوٹی پوری کی، تو جانتا ہے ہم نے پیغام پہنچایا. اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. سب نبی یک زبان ہو کے کہیں گے یا اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں اور ان کی امت. اب ظاہر امت نے تو حضور کے بتانے بھی گواہی دی ہے نا، بات حضور کی ہے. یا اللہ تیرے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہمارے گواہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میں سب کی گواہی دوں گا، یہ بخاری میں موجود ہے، اور پھر میری گواہی سب کے حق میں قبول ہوگی. حدیث تو یہاں مکمل ہوئی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اچھا مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرو، اگر میں کہوں کہ آج سے 4 سال پہلے میں فیصلہ آباد آیا، یہ واقعہ ہوا، لوگ پوچھیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، میں کہوں ہاں بالکل گواہ ہے. لوگ پوچھیں کہ کہاں ہے گواہ، میں بولوں گا میری بیٹی نالین فاطمہ ہے وہ میری گواہ ہے. لوگ بولیں گے اچھا یہ بتاؤ بیٹی کی عمر کیا ہے، میں بولوں گا عمر 4 سال ہے. وہ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو، 4 سال کی بچی 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی. میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتی، کہا پیدا 4 سال پہلے ہوئی ہے تو 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی. میں نے کہا اچھا تو دنیا میں 1400 سال قبل آئے ہیں، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی اسماعیل کی دیں گے، گواہی داؤد کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے. تو پتا چلا 1400 سال پہلے لباس سے بشریت کے ساتھ آئے ہیں. ان کی اصل نور ہے، نور بلکہ یہ ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور حاضر بھی تھے. نور بلکہ ہر نبی کے دور میں یہ حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. ایک اور حدیث بخاری رکھتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا. یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث بخاری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے نہ یہ سارا مسئلہ ہوتا، سارا جنت ہی چون دے تو یہ دانا کھاتا تو سارے نو اتنے آنا پھر. بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے. اب یہاں حدیث تو ہوئی مکمل، لیکن بخاری کا بہت بڑا شعر ہے امام بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آدم علیہ السلام سے سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا. امام بدر الدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب، سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کہاں. آدم علیہ السلام کے قبر مبارک میں جانے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بہت بڑا گیپ آتا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. بدر الدین عینی کہتا ہے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات آسمانوں کی ہے، کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے متعلق ہے. پتا چلا یہ
بات دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہے۔ بدرالدین عینی کہتے ہیں، یہ بخاری کا اہداف میں سب سے بڑا شارح ہے۔ بدرالدین عینی نے کہا سوال یہ ہے ملاقات کب ہوئی اور ملاقات کہاں ہوئی؟ بدرالدین عینی کہتے ہیں اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آدم کی یہ شان ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ اور اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو اللہ کے نبی موسیٰ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی روحانی طور پہ دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ بدرالدین عینی کہتا ہے آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی، اور جس کا مقتدی ایسا ہے امام الانبیاء کا عالم امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میرا مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ شفا شریف میں قاضی عیاض مالکی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اچھا میری تقریر ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ایک لمحہ بھی باہر نہیں جاتی۔ قاضی عیاض مالکی شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، کہا کہ حضور سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب بھی کسی کو دیکھو سلام کیا کرو، بلکہ آج کی محفل سے آئیے پیغام بھی لیتے جاؤ۔ حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، خدا کی ساری خدائی میں حضور کے برابر تو کوئی نہیں ہے نا، حضور تو سب سے بلند ہے نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم حضور کو پہلے سلام کر ڈالیں، کبھی ہمیں یہ موقع نہیں ملتا حضور سلام میں پہل کر ڈالیں۔ اگر کوئی بچہ بھی سامنے جاتا حضور اس کو سلام میں پہل کر ڈالیں۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے یا نہیں کہ کوئی بھی سامنے آیا ہم انتظار کرتے ہیں وہ سلام کرے تو ہم جواب دیں؟ حضور فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو۔ اچھا کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تکبر ہے اندر، ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ سن لو، ہمارے مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ اگر تکبر ختم کرنا ہو سلام میں پہل شروع کر دو۔ تمہارے سامنے تمہارا بیٹا آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ملازم آئے سلام کرو، تمہارے سامنے تمہارا ڈرائیور آئے سلام کرو۔ گھر سے نکلو کوئی اللہ کا بندہ اگر مسلمان مومن ہو اور جھاڑو دے رہا ہو سویپر ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں حبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو سلام میں پہل کرو، جس کو دیکھو سلام میں پہل کرو، یہ کام کرتے جاؤ تکبر سیدھے سے ختم ہوتا ہے۔ اب میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ قاضی عیاض مالکی نے شفا میں اس حدیث کا نقل کیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور نے جب فرمایا نا کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کرو، کوشش کرو گھر جاتے ہی سلام کرو۔ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے دروازہ ہی میں کھول رہا ہوں مجھے پتا ہے اندر کوئی نہیں ہے پھر کیا کروں؟ یہ حدیث قاضی عیاض نقل کر رہے ہیں شفا میں۔ کہا یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہے دروازہ میں کھول رہا ہوں مجھے پتا ہے اندر کوئی نہیں ہے پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھول کے کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، طبرانی میں موجود ہے، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ جب تبوک کا مقام پر حضور نے فرمایا تبوک سے پہلے کہ مال کی ضرورت ہے، دین کا مال پیش کیا گیا، صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ بھائی جان خالی مسجد ابو بکر صدیق لکھ دینے سے تم صدیق اکبر کے غلام نہیں بنو گے، بلکہ غلام تب بنو گے جب اس کے ممبر میں وہ عقیدہ بیان کرو گے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ میں نوکر صحابہ کا ضرور بنو لیکن خالی نعروں سے نہیں بنو گے، عقیدہ وہ رکھو جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام کو صحابی صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ جواب پتہ کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا اب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کا چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کوئی پوچھے ابو بکر صدیق رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو گھر میں رسول کا چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ بتا رہا ہے، جسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ شرعی معنی سن لیجئے پھر بات کو اختتام کرتے ہیں۔ حاضر ناظر کا شرعی معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ
اپنے محل مبارک میں اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہیں، لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ علیہ السلام ہر مقام پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اور کیسے حاضر ہیں؟ جیسے حضور فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ حضور ساری دنیا کے، ساری کائنات کے معاملات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ساری کائنات حضور کے سامنے ہے، ایک وقت میں حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی جہاں سے پکارے حضور چاہیں تو نظر سے کام بنا دیں، حضور چاہیں تو دست مبارک پہنچا کے کام بنا دیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، حضور جہاں چاہیں ہاتھ پہنچا کے مدد فرما سکتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے نا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ کو یوں کرتے ہیں اور پھر یوں کر لیتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کر لیتے ہیں۔ مسلم میں موجود ہے، صحیح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے جو نماز میں عمل فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی یقیناً یہی وجہ ہوگی، یا رسول اللہ کہ ہم بھی یہ شروع کر دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک انگوروں کا گچھا ہے، پہلے سوچا تمہارے لیے لے آؤ۔ اب میری طاقت میں سب سے پہلے میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ایک مقام کے بعد میری ہاتھ کی طاقت ختم، پھر میری زبان ہے، ایک حد تک زبان کی طاقت جائے گی، آواز جائے گی، آنکھ ہے، ایک پہلے ہاتھ ہے، پھر میری سماعت ہے، پھر میری طاقت میں کیا آئے گا؟ سماعت ہے۔ اب یہاں سے یہ بات کریں گے میں آسانی سے سن لوں گا، مجمع کے آخر سے کوئی بولے گا مجھے غور سے سننا پڑے گا، اگر کوئی بیلوں دور سے بولے گا تو جتنا چلاتا رہے میری سماعت کی قوت بھی ختم۔ پہلے ہاتھ، پھر سماعت، پھر کیا ہے؟ میری نظر ہے، ایک حد تک نظر جاتی ہے، نظر آخر نظر ہے، بڑی دور دور چلی جاتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد نظر کی طاقت بھی ختم۔ سب سے پہلے ہاتھ، پھر سماعت، پھر نظر۔ مسلم میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت میں انگوروں کا گچھا ہے، ہاتھ اس لیے اٹھایا سوچا تمہارے لیے لے آؤ، پھر میں نے کہا تم وہی جا کے کھانا، اگر لے آتا تو قیامت تک تم کھاتے میرا لنگر یہ ختم نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہاں سے انگور لا رہا تھا؟ کہاں سے؟ میں پوچھتا ہوں یہ جنت کہاں کر کے ہے؟ یہ جنت کہاں کر کے ہے؟ یہ جنت 7 آسمان اوپر سدرہ پہ ہے، جس کے ہاتھ کی طاقت اتنی ہے زمین سے اٹھے 7 آسمان اوپر جاتا ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی سماعت ایسی ہے معراج کی رات واپس آگے کہتے ہیں بلال نے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، اس کی نظر کیسی ہوگی؟ خدا کی قسم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ علیہ السلام اللہ کے غیب دانا بھی ہیں اور روحانی طور پہ ہر مقام پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے مختار کل بنائے گئے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے اللہ کے خزانوں سے جتنا چاہے عطا فرمانے پہ اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ کریم سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے۔ میں اور گفتگو کرتا لیکن صبح یوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عیدگاہ شریف میں، تو مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ سب پہ اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ سید صاحبان جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ ان کے مقدر کو سجا ڈالے۔